یزیدی ذہن کے گستاخ رابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت۔ ہلو۔ ہاں جی ہلو۔ ہاں السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ ہم ذیشان بول رہے ہیں۔ ذیشان کہاں سے؟ ہم گورکھپور سے۔ گورکھپور کس ہاں مسلک سے؟ ہم دیوبندی مسلک سے بول رہے ہیں۔ اچھا جی بولیے۔ سامعین آپ لوگوں نے سنا یہ دیوبندی ذیشان ہے جو گورکھپور سے کال کر رہا ہے، اور یہ نور حسن بھائی کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ اپنا نام ذیشان بتایا، مگر جب جمشید علی قادری صاحب سے بات ہوا تو کیا نام بتایا اس میں دیکھیں، پھر میں آگے آڈیو سناؤں گا، پہلے آپ یہ سنیں۔ خالد ایک مسئلہ پوچھنا تھا، بتائیں گے؟ کون خالد؟ گورکھپور سے پوچھ رہا ہوں، گورکھپور سے بول رہے ہیں، مسئلہ بتائیں گے کہ نہیں بتا پائے؟ پوچھ رہے خالد کون سے مسلک سے بات تعلق رکھتے ہیں؟ مسلک سے مطلب یار، مطلب یہ کیا ہے؟ مسلمان سلام کیا ہے، مسلمان تو نہیں۔ میں نے تو سلام کا جواب آپ کو جو دیا آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے۔ قادیانی تو میں مسلمان، آپ ہے تو قادیانی کا۔ قادیانی بھی بولتا ہے اپنے آپ کو، شیعہ بھی بولتا ہے، رافضی بھی بولتا ہے، چکرال بھی۔ میں دیوبندی ہوں، دیوبندی۔ اچھا آپ لوگوں نے سنا، پہلے یہ ذیشان بتایا، اب یہ خالد بتا رہا ہے۔ تو ایسے ہی منافق اپنا اپنا چہرہ چھپا کر، نام چھپا کر آتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب یہ نور حسن بھائی کا پوری آڈیو سنیے، اور اس کے بعد ہم جمشید علی قادری کا دوسری پارٹ میں وہ آڈیو سنائیں گے پورا۔ اور نور حسن بھائی تو جانتے ہی ہیں آپ لوگ کس طرح جب اس کے ساتھ جو کوئی اس طرح کا بات کرتا ہے تو وہ اپنے رنگ میں آ جاتے ہیں، اور جو قرآن حدیث میں آیا ہے اسی حساب سے ان لوگوں سے بات کیا جاتا ہے۔ اس آڈیو کو سماعت کریں۔ جی ایک بات آپ سے پوچھنی تھی، ہم کو اختلاف کی زندگی ایک بات ہے، جیسے آپ کے ایک عالم ہیں ہمارے گاؤں کے، مطلب آپ کے مسئلہ کو مانتے بریلی کو، تو وہ بولتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، تو اس کی دو قسموں پہ تھوڑا روشنی ڈال دیجیے۔ آپ کے نزدیک کتنی قسمیں ہیں؟ ہم بدعت کو قسم نہیں، بدعت ہوتا ہے، اس کی قسمیں کیا ہوتی ہے؟ کوئی قسم نہیں ہے، بدعت غلط ہے تو غلط ہے۔ جی تو آپ دیوبندی ہیں؟ ہاں بالکل دیوبندی ہیں ہم۔ اچھا تو آپ کے یہاں بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کی تعریف جیسے اسلام جتنا ہے اس میں ہے کہ اگر آپ کسی ایمان اس میں کوئی بھی چیز بڑھا دیا جائے یا کوئی چیز گھٹا دیا جائے جو اسلام کا حصہ ہے، وہ بدعت ہے۔ جیسے ہم زبردستی کا کوئی بھی، اگر ہم نماز 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، ہم 4 رکعت کی نماز ہے، ایسا کہ اگر فرض 4 رکعت ہے تو ہم 6 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر فجر کی فرض 2 رکعت ہے تو میں اس کو 4 رکعت نہیں، اگر 4 رکعت پڑھوں گا تو بدعت ہے، کیونکہ ہم اپنے من سے بڑھا رہے ہیں۔ کہ کوئی بھی ایسا جو مسئلہ دین کا ایسا حصہ، اس میں جو بھی چیز بتایا گیا اس طریقے میں ہم ایکسٹرا کریں یا گھٹا دیں۔ جیسے اہل حدیث ہوتے ہیں، وہ لڑکی کی نماز اور لڑکی کی نماز میں فرق نہیں کرتے ہیں، تو بھائی گمراہی ہے، وہ زبردستی کر رہے ہیں، کیونکہ مسئلہ ہے کہ لڑکی کی نماز الگ ہے، سیمنٹ کا پڑھنا، اور لڑکوں کو جس طرح سے پڑھنا اس طرح سے پڑھنا، لیکن وہ زبردستی ہے، دونوں لوگ ایک ہی مانتے ہیں کہ لڑکی بھی ویسے نماز پڑھتے ہیں، لڑکے بھی ویسے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ چیز بدعت ہے۔ ہم زبردستی اسلام کا حصہ بتائیں۔ جیسے عید میلاد النبی منانا جائز، بشرطے جو یہ ڈھول تاشا اور یہ نگاڑا بجانا، خوشی منانا، ایک دم کودنا، روڈ جام کر دینا، یہ بدعت کا حصہ ہو جائے۔ ہاں، اور اس کو طریقے سے منائیے، عید میلاد النبی، روزہ رکھیے، آپ امداد کیجیے، اس طریقے سے منائیں گے تو یہ صحیح ہے، وہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ لیکن ہم نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی زبردستی کام کرے وہ بدعت ہے۔ تو یہ آپ کی بدعت کی تعریف ہے؟ جی یہ اتنی لمبی بدعت کی تعریف ہے آپ کی؟ ہاں، تعریف یہی ہے کہ ہم نبی کے بتایا گیا جو دین ہے اس سے ہٹ کر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تعریف کس بزرگ نے، کس عالم نے کی ہے جو آپ نے بیان کی ہے؟ یہ سب نے بتایا کہ اسلام۔ اچھا یہ بتائیے، آپ ایمان کا کوئی بھی چیز ہے جو بتایا گیا اس میں، ہمارے نبی نے جو بتا کر ہمارا دین مکمل کر کے گئے، کیا اس میں کوئی چیز آپ بڑھا سکتے ہیں اپنے من سے؟ اچھا پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ مفتی صاحب ہیں کہ مولوی صاحب ہیں کہ کیا ہیں؟ پہلے تو آپ ہم جو بھی ہم آپ کوشچن پوچھ رہے ہیں آپ اس کا جواب دیجیے نا۔ نہیں، پہلے پتہ بھی تو چلے کہ سامنے والا ہے۔ ہم عابد ہیں۔ جی عابد ہیں؟ ہاں عبادت کرنے والے؟ ہاں ہم عابد ہیں، بس سمپل آدمی ہے جیسے ہیں، بس
इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, आप आलिम हो तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप आलिम में कोई नंबर दिया कि नूरी साहब एक आलिम है, उनसे पूछ लीजिए, बिदअत की तारीफ वो बता देंगे, हम बहुत बड़े आलिम, हमका ठीक है पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताइए भाईजान हाँ कि दीन मेरे क्या भाई, क्या है, जरा लिस्ट बताइए, दीन क्या क्या है, क्या क्या करना चाहिए, वो लिस्ट बना दीजिए आप। मेरे भाई दीन में जो चीज है सबसे पहले तो दीन में सबसे फर्ज चीज है नमाज। जो हमारा इस्लाम में वो है क्या नहीं ईमान है, उसमें सबसे पुख्ता चीज है नमाज। नमाज से ही हमारा पहचान होती है कि हम ईमान के अंदर तो हैं। आप बोल बहुत रहे हैं, हाँ आप बोल बहुत रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, हद से ज्यादा बोल रहे हैं। हम क्या हद से ज्यादा बोल रही है? आप जितना मुझे पूछा उसका, हाँ आप हाँ, मुझे जितना पूछा, हाँ जी। बोलिए। अब एक बार में जितना भी आपको बोलना हो। नहीं आप जब बस आप सुनिए ना। हमको बिदअत की तारीफ बता दीजिए, एक मैं मिनट, उसको एक इससे ज्यादा हमको नहीं जानना है। एक मिनट। हाँ देखिए जो आपके नजदीक दीन है, जो करना चाहिए, जो बिदअत हाँ, ना हो, हाँ आप उसको बता दीजिए कि ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। नहीं मेरे बस भाई, एक साथ हम में बता दीजिए जो भी आपको बताना हो। मैं इंतजार कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ आपकी बात। मैं करने ना करने की बात नहीं, मुझसे वो आलिम कह रहे हैं कि बिदअत की 2 किस्में हैं, हम उसको बस वो किस्म आपसे जानना चाहते हैं। हम कह रहे हैं ना आप आलिम हो, आप बता दीजिए वो किस्में कौन सही अच्छी है, बिदअत हसना, और एक बता रही कौन सी बिदअत बोल रहे थे। 2 टाइप है, वो टाइप में क्या किया जाता है हमको भी बताइए। अच्छी बिदअत है तो हम भी करें, शुरू करें हम भी। कौन सी बिदअत अच्छी है, बस इसका जवाब दीजिए ना हमको ये जानना। हम हाँ एक का तो आपने नाम बता ही दिया है, बिदअत हाँ, हसना। दूसरी हाँ, कहते हैं बिदअत सैया, हाँ ठीक है। हाँ यानी कोई ऐसा काम, बिदअत सैया से मुराद यानी कोई ऐसा काम जो शरीयत के खिलाफ हो, हाँ ठीक है। और बिदअत हसना यानी जो शरीयत के खिलाफ ना हो, ठीक है। हाँ, जो अच्छा काम हो, जिसको करने से जो है सवाब मिले, या सवाब ना भी मिले तो लोगों के लिए खिदमत गुजार हो, अच्छा हो, बेहतर हो, जी ठीक है जी। और जो बुरा काम, जो बिदअत सैया जिसको कहा जाता है, वो ऐसा काम जो शरीयत के खिलाफ यानी जिसके करने पर गुनाह हो, जी ठीक है जी। अब मुझे वो बता दीजिए कि आपके नजदीक क्या क्या करना चाहिए। नहीं मेरे आलिम साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे है, बस आप ये बता दीजिए जो बिदअत सैया और हसना है ना, दोनों का एक ऐसा काम बता दीजिए जो बिदअत एक हसने में, बिदअत हसना में आता है और एक सैया में आता है, दोनों का एक एग्जाम्पल बता दीजिए हमको। माशाअल्लाह, चलिए बताते हैं। हाँ जैसे कि देवबंदी लोग कहते हैं कि बिदअत जो है वो गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हर बिदअत को गुमराही कहा जाता है जी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हर बिदअत गुमराही नहीं। जैसे कि हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, जानते हैं आप, खलीफा बिल्कुल, हाँ खलीफा है। हाँ। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 20 रकात नमाज तरावीह का इंतजाम फरमाया। उन्होंने उस काम को चालू किया और कहा कि ये बिदअत है मगर अच्छी बिदअत है। क्या कहा मतलब कि ये बिदअत है? हाँ, किस हदीस में है इसका? वो सब भी इंशाल्लाह बताएंगे किस हदीस में है। क्या मान जाएंगे? जी बिल्कुल। अरे मेरे भाई, अगर आप हदीस से साबित करो तो मैं आपकी हर बात, और मैं आपके सबसे अच्छे आलिम बता दूं। मैं एक आलिम है मुनीबुर रहमान साहब, जान नाम तो जानते होंगे। हाँ हाँ, मुनीबुर रहमान साहब, जिनको शेखुल हदीस कहा जाता है, और बहुत बड़े आलिम है पाकिस्तान के, और वो आप ही के मजहब बहुत अच्छे हैं, और मैं उनको ही सुनता हूँ। मैं अगर किसी आलिम को नहीं सुनता हूँ। एक तो आप घबरा बहुत रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में और बहुत तेजी बाजी में। नहीं, मैं घबरा इसलिए रहा हूँ कि मैं मुझको दीन की इतनी ज्यादा वो नहीं, तो आपसे जो करना चाहिए ना। अगर आप बहस नहीं, देखिए मेरे भाई, अगर आप हंसना और वो करे एक अच्छी बिदअत, मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, जैसे बिदअत उसी तरह से जैसे गंदा चीज है। अब इसका ये एक जवाब हम ये है कि अगर अजान आप देते हैं ना, अजान देते हैं तो अल्लाह अकबर से शुरू करते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म कर देते हैं। एक कायनात में सबसे प्यारा नाम जो है नबी का है मेरे, वो नाम तो हम जोड़ सकते हैं ना, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्यों नहीं जोड़ते हैं? अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये समझिए पहले कि बिदअत क्या है, ठीक है? हाँ। शायद आप अगर समझना ही चाह रहे हैं, पहले तो घबरा बहुत रहे हैं, घबराइए मत। नहीं, बोलिए। वाकई अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ,
بدعت کا لغوی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ نیا کام، نئی کسی چیز کا جو ہے ایجاد ہونا، کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے نا، کسی نئے کام کو شروع کرنا. ٹھیک ہے. بدعت کا لغوی معنی جو ہے وہ یہ ہے. بدعت کا شرعی معنی ہر وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں نہ ہوا ہو، نہ کیا ہو کسی نے، ہے نا، اور نہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کسی کو اس کا حکم دیا ہو، ہے نا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں ہاں. وہ کام تو مطلب یہی کام بدعت ہے جو نبی نے نہیں کیا تھا. ارے یار سنیے نا. ہاں. جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں نہ ہوا ہو یا کسی نے نہ کیا ہو مگر وہ برا بھی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں. اور بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ ایک تو بدعت حسنہ ہے اور دوسری پتہ نہیں کون سی ہے، تو وہ دوسری جو ہے وہ بدعت سیئہ ہے. ہاں. بدعت سیئہ کی تعریف جو ہے وہ اس طرح ہوگی جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا. ہر وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد، یعنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جو زندگی ہے نا، ہاں، اس کے بعد جو کام ایجاد ہوا ہو، جو کام جو ہے نکلا ہو، جو کام کسی نے بھی جو ہے چالو کیا ہو، ہے نا، اور وہ جو ہے شریعت کے خلاف مطلب نہ ہو. بدعت حسنہ اس کو کہا جاتا ہے، شریعت کے خلاف نہ ہو. اور بدعت سیئہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد ایجاد ہو اور وہ جو ہے شریعت کے خلاف ہو. سمجھ رہے ہیں؟ شریعت کے خلاف. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس چیز پر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو لوگ ہیں جیسے میلاد کرتے ہیں، فاتحہ، درود، نیاز، میلاد، ان میں سے کون سی چیز پر آپ بات کرنا چاہیں گے؟ تھوڑا سا میرے بھائی بتا دیجئے. نام دیوبندی کوئی بڑے سے بڑے عالم سے دکھا دیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ میلاد غلط ہے یا فاتحہ غلط ہے یا کوئی بھی چیز ہے. غلط کس کو کہتے ہیں؟ طریقے کو کہتے ہیں. وہ یہ چیز کو نہیں کہتے ہیں کہ فاتحہ غلط ہے. فاتحہ کا جو ایک ڈھونگ ہے، آپ ہم ہی لوگ مسجد میں لوگ آتے ہیں فاتحہ کرانے، وہ لوگ فاتحہ اگر اس میں اگر مان لیجیے کوئی چیز ہم نے نکال دی فاتحہ کے لیے، کیا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے؟ یہ جب تک فاتحہ نہیں ہوگا آپ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. گھر میں اگر فاتحہ نہیں ہو تب تک کھانا نہیں کھا سکتے. کوئی بھوکا مر جائے اور فاتحہ نہیں ہوا تو کھانا نہیں چھو سکتے. اس کو ہم لوگ یہ فاتحہ غلط کہاں ہے بھائی؟ سب سے افضل وہ ہے سورہ فاتحہ، سب سے اچھی وہ ہے. ہم ہر ٹائم پھونک کر کھائیں ہم اس میں. اچھا، جیسے کہ آپ کا کہنا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے جی، مگر کیا کسی صحابی نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے؟ اچھا، اور کسی صحابی نے یہ بھی نہیں کہا کہ بدعت اچھی چیز ہے؟ یہ بدعت کا مطلب ہی کہا ہے؟ کون کہا ہے؟ کہا ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں. اچھا، میں نوری صاحب ایک چیز ہمارا بس جواب دیجیے. یہ بتا دیجیے ہم نبی کا نام کہیں جوڑ دے تو یہ بدعت تو نہیں نہ ہوگی؟ نبی کا ہاں نبی کا نام کہیں جوڑے ہم کسی بکواس کیوں کر رہے ہو اتنا؟ بکواس نہیں، یہ کیا بول رہے ہیں میرے بھائی تمہارا جاہلو. اگر نماز میں ہم اذان میں نبی کا نام جوڑ دیں محمد رسول اللہ تو یہ بدعت کہاں ہے؟ وہ اپنے باپ کو کسی کو بلا کے لے گا. بس اسی تو یہی چیز ہے نا کہ جواب نہیں دے پا رہا. بکواس نہیں، یہ سچائی ہے میرے بھائی، سچائی ہے یہ کہ آپ لوگ سچائی سن کر زبردستی اپنی بات نہیں تھوپ سکتے ہمارے پہ. جو سچائی اس کا جواب نہیں دے پاؤ گے. اپنی عقل کو جہاں دخل کر رہا ہے یہ بھی تو عقل نہیں، بدعت نہیں. میں جو بول رہا ہوں نا اس پہ آپ دخل کر رہا ہے. یہ سچائی کا جو اگر آپ کو سچائی آئینہ دکھایا جاتا تو آپ لوگ بھڑک جاتے ہیں. وہ سچائی وہی ہے میرے بھائی. کوئی ایسا دیوبندی پیدا نہیں ہوا جو بدعت پر ہی بات کر لے. تو وہی تو ہے. تو اس کا جواب دے دیجیے. اذان میں ہمیں جو پوچھ رہا ہوں بس اسی کا جواب دے دیجیے کہ یہ صحیح ہے غلط. میرے کارڈ پہ لگاؤں بس یہی بتا دیجیے کہ غلط ہے صحیح. نماز اذان میں لائل محمد رسول اللہ جو ہونا جائز ہے کہ نہیں بس بتا دیجیے. بدعت ہے اچھی بدعت ہے خراب بدعت ہے بس. کوئی جوڑتا ہے؟ ارے آگے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسا کوئی نہیں تو دکھا دیجیے. نہیں آپ کہہ رہی کہ اچھا ہے محمد کا نام جوڑنا غلط نہیں ہے، بتائیے نا کیوں آپ ترنت غصہ ہو جائے، ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ کچھ
چیزیں جو ہے نا وہ متعین ہوتی ہیں جن کو طے کیا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ چیز اچھا یہ بتا حرانی حضرت کی لینگویج میرے بھائی نوری بھائی اعلیٰ حضرت کی لینگویج بات مت کریے. نفلی نماز ہے، اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ حضرت کی زبان میں بات مت کریے. اعلیٰ حضرت کی جب نفلی نمازوں کی کوئی حد ہے؟ اچھا یہ جو حرامی بول رہے ہیں کس کتاب میں ہے؟ یہ بتا. پہلی میری بات بتاؤ. نفلی نماز ہے کہ نہیں یہ بتا. بالکل نماز ہے. تو پھر وہ 2 پڑھو 100 پڑھو 1000 پڑھو لاکھ پڑھو 2 لاکھ پڑھو نفل نماز. اچھا ٹھیک ہے. نفل نماز کی نیت 4 رکعت کی بات لیجیے ایک بات. ابے جاہل تجھے یہی نہیں پتا بات لیجیے نفل نماز کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے ابن ابو جہل؟ آپ کو خود نہیں جواب معلوم ہے میرے نوری.